حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: اریرت لیلۃ اسری بی الی آخر الحدیث۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، دنیا کے اندر ایک نظام، ایک قانون ہے کہ کسی کو کچھ نوازنا ہے تو اس کے لیے پہلے سے چیکنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کو انعام دینا ہے تو پہلے ایگزام، ٹیسٹ، امتحان کچھ ہوتا ہے۔ اب امتحان لیا جاتا ہے تو اس میں سے جو فرسٹ ہوتا ہے، میچ کرایا جاتا ہے، اس میں سے جو ٹیم جیتتی ہے تو اس کو پرائز، انعام، اعزاز دے کے نوازتے ہیں۔ دنیا کا ہر اعتبار سے ہم قانون دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی ہے، آگ میں اس کو باقاعدہ شیپ بنا کے، اس کو جلا کے، اس کو تپا کے سوپ کرنے کے بعد اس کی وہ اینٹ بن جاتی ہے۔ اب اس سے آدمی اپنا مکان، اپنا دکان، بلکہ اللہ کا گھر، مسجدوں کے تک میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سونے کے زیورات بنانا ہے، جیولرز، سونے کے زیورات بنانا ہے تو اس کو آگ میں تپاتے ہیں، انگار کے اندر، تو اس کے بعد اس کی ڈیزائننگ، اس کی شکل، یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہی فطرت کا قانون ہمارے سرکار دو عالم حبیب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی فطری قانون چلا۔ ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ کا مقام اتنا اونچا، آپ کا مقام کتنا بڑا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقام تو بہت بہت بلند تمہارے پروردگار نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی زندگی کے اندر اپنے جوانی سے لے کے خاص طور پر نبوت کے دعوے کے بعد سے جیسی آزمائشوں کا، جیسی تکالیف کا سامنا کیے کہ خود جو رشتہ دار ہیں وہ ستا رہے ہیں، جو محلے والے ہیں وہ ستا رہے ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں وہ ستا رہے ہیں۔ کبھی ادھر کا سفر ہوتا ہے تو وہاں، کبھی ادھر کا سفر ہوتا ہے تو وہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد، کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے دی جا رہی ہے، مجھے اتنی زیادہ تکلیف دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر اللہ کے نبی کا مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہوا، جس کو ہم ہجرت کے سفر سے یاد کرتے ہیں۔ ایک اور سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، دونوں انقلابی سفر، دونوں بڑا انقلابی، ریولوشن جس کو کہتے ہیں نا، بڑا ہی بہت زیادہ تبدیلی لانے والا سفر۔ ایک سفر ہوا سیاسی اعتبار سے، دوسرا ایک سفر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمان، سارے آسمانوں سے رف رف، پھر سریس القلم، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں معراج کا سفر۔ اسی رجب کے مہینے میں اکثر مفسرین کے، اکثر محققین علماء کے کہنے کے مطابق رجب کے مہینے کی 7 تاریخ کو یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو کیا منظر تھا، کیا ریزن، یعنی چند سوالوں کے جواب ہوں گے میری آج کی بات۔ پہلا یہ ہے کہ معراج کا سفر کیا ہے، کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیا ہوا، انہی سوالات کے جوابات۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ایک بیوی کیسی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے ان 10 سال کا عرصہ، گویا آپ سمجھیں جب نبوت کا دعویٰ اللہ کے رسول کر رہے تھے اس سے پہلے کے 15 سال کا، 15 سال کا ایک عرصہ ہے۔ 25 سال میں اللہ کے نبی کی شادی ہوئی، 40 سال میں نبوت ملتی ہے۔ نبوت ملتے ہی اللہ کے نبی جو گھبرا گئے تھے،
گھر آئے جو بولتے ہیں تو اس 15 سال کے اندر شوہر کے پورے مزاج کو ایک عورت کیسے گھول کر پی لی تھی، جس کی وجہ سے بخاری شریف کی پہلی حدیث میں پہلے بھی تذکرہ کیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکٹڈ چند خاص کری پٹا سے نرگننگڑ کچھ خاص صفت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا امی جان کہتی ہیں، ایک عورت 15 سال 20 سال نہیں 40 سال ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو شوہر کا مزاج نہیں معلوم تو وہ ناکام، اگر بیوی کا مزاج شوہر کو نہیں معلوم تو وہ ناکام۔ کامیاب زندگی وہ ہے کہ شوہر بیوی کے مزاج کو، بیوی شوہر کے مزاج کو دیکھ کر سمجھ کر میری بیوی کو کیا پسند ہے، میرا اپنا پسند نہیں، خود غرضی نہیں، بیوی یہ دیکھے کہ میرے شوہر کو کیا پسند ہے، یہ زندگی گزارنے کا یہ خیر خواہی کا اعلیٰ درجہ۔ خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو پوری دنیا جس وقت اللہ کے رسول کو نبی نہیں مان رہی تھی اس وقت مانی، جب کسی کی سپورٹ نہیں، جب کسی کی مدد نہیں تو اس وقت مدد کرنے والی، ہر اعتبار سے دن رات ساتھ دینے والی، ایسی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت مرجھا گیا تھا، بہت غم میں بہت مغموم ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عاشقان نبی کو نبی کا غم اپنی جان کے جانے سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے غم کو افسوس کو سوچتے ہیں تو ہم کو اس کے سامنے یہ لگتا ہے کہ ہم مر جاتے تو ہماری جان چلے جانا اتنا بڑا غم نہیں ہے، نبی کو تکلیف ہوئی کیا؟ ہاں تکلیف ہوئی۔ حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اعزاز میں ہم کہتے ہیں ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا، زبردست حفاظت، باپ کی جگہ میں خود اپنے آپ کو رکھ کر، شام کا سفر تجارت کا ہوتا ہے اور راستے میں ایک چرچ کا پادری پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا محمد ہے۔ تم کیا ہوتے ہیں اس کے؟ ابا کیا تم؟ نہیں ہو سکتا نا۔ بولتے تھے دنیا والے کو کہ میں باپ ہوں ان کا، لیکن وہ پادری تھا، انجیل میں تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی کیسے ہوں گے، ان کے ابا وہ تو یتیم ہوں گے، وہ ان کے ابا تو نہیں ہوں گے نا، پھر کیسا ہے نا ابا کر کے بولتے ہیں؟ تو بعد میں بولے کہ نہیں میں چچا ہوں، ان کے ابا پہلے سے انتقال ہو گئے پیدا ہونے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ہی آپ دیکھ لیں، مدت رضاعت میں دودھ پلانے کے لیے عربوں کا جو رواج تھا اس کے اعتبار سے چند دن ماں دودھ پلا کے اس کے بعد کھیڑے جو آس پاس کے دیہات ہوتے ہیں وہاں بھیج دیتے تھے، تازہ ہوا کے ساتھ اچھی طرح عربی سیکھنا، بولنا، بہادری سیکھنا، ساری چیزوں کو سیکھ لینا، اس لیے بول کے بھیجتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہ لے گئی تھی، اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلاتی تھی۔ ایک طرف ہمیشہ دائیں چھاتی سے فقط دودھ، بائیں طرف رکھتے تو اللہ کے نبی پیتے نہیں تھے، بالکل چھوٹا سا بچہ، لیکن اسی وقت سے خیال بہن کا حق مار کے کھانے کا نہیں، بھائی کا حق مار کے کھانے کا نہیں، زور اگر میرا ہے گھر میں، اگر میرا چلتا ہے تو دبا کے کھانے کا نہیں، جواب وہاں دینا ہے۔ نبی نے اپنے بچپن ہی سے یہ ہم کو سبق دے دیا۔ خیر ایسے نبی کے ماننے والے ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابھی 2-2.5 سال یا 3 سال کا عرصہ ہوگا، اس وقت ایک شق صدر ہوا، فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کرتے ہیں کہ سرجری آپ جانتے ہیں، یہ وہ زمانہ جس میں اس کا تصور تک بھی نہیں۔ آج بائی پاس ہارٹ سرجری، فلاں سرجری، فلاں سرجری، کیسی عجیب قسم کے سرجری کے بارے میں ہم سن لیے، دنیا جان لی، لیکن وہ زمانہ جس کے بارے میں اس کا تصور تک بھی نہیں ہو سکتا تھا، ایسے زمانے میں اوپن ہارٹ سرجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر جس کو عربی میں کہتے ہیں، سینہ کو نکالا گیا، دھویا گیا، اس کو پاک علم اور حکمت سے اس کو بھر دیا گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ ایسے زندگی میں کئی مرتبہ ہوا، نبوت کے ملنے کے ٹائم میں، معراج کے سفر کے شروع ہونے کے وقت میں کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو ایسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اندر، پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ، نبوت کے دعوے کے بعد لوگوں کا تکلیف دینا، مکے میں عجیب قسم کے نوجوانوں کا، عورتوں کا، بچوں کا۔ حضرت ابو طالب جو چچا تھے اس وقت تک گویا ایک سایہ تھا، لوگ ان کے احترام میں ذرا پیچھے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اور لوگوں کے پر کھل گئے، اور زیادہ وہ اچھلنا شروع کر دیے، بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برملا تکلیف دینا شروع کر دی، سر میں گندگی ڈالنے تک، غبار اڑانے، مٹی اڑانے تک کا بھی کام کرنا شروع کر دی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد ذرا ان کو راستہ کلیئر جیسا لگنے لگا۔ ایک ہی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے ایک ایسا شاک، ایسا غم کی باتیں پیش آئی، بیوی، ایسی زبردست بیوی جیسا کہ ابھی میں بتایا، ان کا انتقال، اسی سال چچا ابو طالب کا انتقال، دل دب گیا تھا۔ خیر جو نبوت کا ذمہ ملا ہے نا، اس ذمہ داری کو پوری کرنا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے طائف کا سفر کیے تھے۔ وہاں جا کے کیا حال ہوا تفصیل کے لیے موقع نہیں، 3 بڑے سرداروں سے ملاقات، ایک کا بھی بے ڈھنگے انداز میں ایک کا جواب۔ ایک نے تو ارذل ترین
دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سب سے رذیل کمینہ ایک سردار وہاں کا تھا. وہ بولا کہ تم کو میرے سامنے کھڑے ہونے کی بھی اوقات نہیں, کھڑے ہونے کی بھی تم کو کیا بھی صلاحیت, میرے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتے کیا, جاؤ یہاں سے. نوجوانوں کو, دیوانوں کو, پاگلوں کو پیچھے لگا دیا گیا, پتھر سے مار مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو زخم کر دیا. بے ہوشی کا عالم ہے, اٹھا کے سائڈ میں کر کے پانی دیا جا رہا ہے, تو جوتے اتارنے کی کوشش کی جاتی تو نکل نہیں رہا. کیسا غم, 3 پیچھے پیچھے بڑے بڑے غم. میں اللہ کی نبوت و اللہ جو ذمہ داری مجھے دیے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے جاتا ہوں تو ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے, میں کیسا یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پوری کروں گا. ایک طرف حضرت خدیجہ کا, یہ 3 ریزن مفسرین بہت زیادہ بولتے ہیں کہ معراج کا سفر کا یہ جو واقعہ ہے نا, سفر یہ کیوں پیش آیا, سفر کیوں پیش آیا, اس کے اندر یہ 3 بڑے بڑے ریزن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چھلنی ہو گیا ہے, دل غم سے بھر گیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ رب العالمین حبیب العالمین اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کے ان کے دل کو خوش کر کے ان کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے. بلکہ ایک اور بات مجھے یاد ہے, حضرت علامہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت خدیجہ کا انتقال, حضرت چچا ابو طالب کا انتقال, اس وقت اسی سے متصل زمانے میں سورہ یوسف نازل ہوئی. سورہ یوسف تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, سورہ یوسف کیا پورا کا پورا سورہ شروع ہونے سے لے کے ختم تک ترتیب کے ساتھ احسن القصص اللہ جس کو بولتے ہیں کہ واقعات میں بڑا عمدہ واقعہ ترتیب کے ساتھ بولا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے, ان کے ساتھ بچپن ہی سے ان کے بھائیوں کا, باہر والے نہیں, خود بھائیوں کا برتاؤ کیا تھا, کیسا برتاؤ کیے, کیسا لے جا کے کنویں میں ڈالے, کیسا وہاں سے قافلے والے لے گئے, کیسا جیل میں کتنے زمانے تک پڑے ہوئے تھے, کیسا ان کی عزت کے ساتھ, ان کی عصمت کے ساتھ کیسا ایک عورت کا کھیلنا ہوا, اس سے کیسا وہ بچے محفوظ رہے. پھر اس کے بعد جب وہاں پر عزیز مصر بن کے, وہ وہاں کے منسٹر بن کے جب مصر کے اندر وہ حکومت میں بیٹھے تو کیسا نیچے سے اٹھا کے اوپر تک اللہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو. یہ صورت نازل کر کے اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ, یوسف تمہارے بھائی ایک نبی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسے پیش آئے, ایسا خطرناک شروع سے ہی جیسا آپ کے ساتھ پیش آتا ہے نا, لیکن انجام کا رزلٹ کیا, ایک بڑے بادشاہ بن کر بیٹھے. ایک دن آئے گا آپ کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا, آپ بھی بڑے بادشاہ بنیں گے, پورا مکہ مدینہ, پورا حجاز, پورا عرب, سب جگہ آپ ہی کی حکومت چلے گی. خیر بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے. معراج کے واقعے کے بارے میں مجھے اصل بولنا ہے کہ اس سے ملنے والے اسباق کیا ہم کو سمجھنا. ہجرت مدینہ سے ایک 5 سال پہلے, بعض روایتوں کے حساب سے 3 سال یا 5 سال پہلے, رجب کے 20 پر 7ویں تاریخ کو حضرت ام ہانی کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے, ہمیشہ دروازے سے آنے کا معمول تھا, نہیں آئے, آسمان سے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے بیت اللہ خانہ کعبہ, بیت اللہ جس کو کعبۃ اللہ ہم کہتے ہیں نا, کعبۃ اللہ. جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بار بار بلائے, جو اب تک گئے نہیں ہیں ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی حاضری کی سعادت کی توفیق نصیب فرمائے اللہ, آمین. تو وہاں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, فوٹو میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے, کعبۃ اللہ کی جو 4 دیواری ہے اوپر سے مسقف چھت والا ہے, یعنی چاروں طرف سے بھی بند, اوپر سے بھی بند. وہاں بادشاہ قسم کے بڑے بڑے معزز لوگ ہی اندر جاتے, لیکن اس کے باہر میں ایک سائڈ میں چھوٹی سی دیوار, آدھا چاند کی طرح ایک دیوار ہے. دیوار کا مطلب یہ اتنی ہائٹ کی ہے. اس دیوار کے اور کعبۃ اللہ کے بیچ میں ایک گیپ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں, وہ بھی بیت اللہ ہی میں سے ہے, جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس جگہ حضرت جبرائیل لے گئے, اس جگہ یعنی آپ اور مجھ کو اگر دل کے اندر خواہش ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا نا, وہ جگہ دیکھنا, دیکھ سکتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ نہیں, کیونکہ وہ جو دروازہ کے دیوار کے ذریعے سے بند ہے, اس کے باہر کی جو جگہ ہے اسی جگہ سے اللہ کے رسول کو لے جایا گیا تھا. تو اس جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ماضی اور فیوچر کے, مستقبل کے ہر اعتبار سے ساری چیزوں کا سنگم, ساری چیزوں کا جامع یہ سفر معراج تھا. گزشتہ زمانوں کے اندر کیا ہوا وہ ساری چیزیں بھی بتائی گئی, آئندہ قیامت تک کے لیے کیا ہوگا, ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کتنی ترقی کر کے جائے گی. یہ آج جیسا کہ میں ابھی بتایا, سرجری کے اعتبار سے میڈیکل کے لائن میں کتنی ترقی ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ سرجری کا واقعہ, آپ نہ سمجھو کہ روحانی یعنی ایسا اللہ کیا بھی پھاڑے نہیں جیسا کرے نہیں سکا, ایسا کردہ نہیں سکا ہے, ایسا نہیں. باقاعدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینے میں, اس سینے کے وہ دل کی جگہ میں نشان
तैयल बोलते हैं ना हमें सीवन दाले सो बनशान, ऐसा देखते थे, देखा हूँ करके हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। तो बाकायदा ऐसे ही बचपन में जो वाक़या पेश आया, फिर बात लंबी हो जाएगी, बचपन में जो वाक़या पेश आया, हज़रत हलीमा सादिया दौड़ती दौड़ती आई, आके देखे तो वहाँ पर निशान था, सर्जरी जिसके ज़माने में तसव्वुर तक भी नहीं। खैर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, वहाँ वो शक़्क़े सदर का वाक़या, ज़मज़म के पानी से, ज़मज़म से सीने को धोया गया, दिल को धोया गया, फिर उसके बाद अंदर रखा गया, क्योंकि अब जिस आलम के अंदर जाना है उस आलम की बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, सलाहियत होना, तो उस इल्म और नूर के ज़रिए से सीने को धो के भर दिया गया। अब वो सीना रख दिया गया, मामूल से बंद कर दिया गया। मतलब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम बुर्राक़ जो सवारी है, उस सवारी में हज़रत नबी अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा। सफ़र के अंदर कई स्टॉप हुए, जैसा कि तूर सीना में रुकना, बैतुल लहम में रुकना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पैदा होने की जगह में, और तूर सीना, वादी सीना जिसको कहते हैं, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन, उस जगह में रुकना। बात लंबी है, खुलासा ये है कि कुरान करीम की जो आयत मैं आपके सामने तिलावत किया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने चलाया अपने बंदे को रात में, अपने बंदे को, रसूल को, अपने महबूब को बोले नहीं, अल्लाह अपने बंदे को, शान अल्लाह खुशी से। मैं किसी के पास नौकर हूँ, मैं बोलूँ कि मैं वो कंपनी का स्टाफ हूँ, उसमें क्या भी शान नहीं, ओनर खुदा को बोले हमारे कंपनी के स्टाफ जी हूँ, तो मैं बोले नहीं मेरे मुँह से, लेकिन खुशी होगी जिनको हमारे ओनर मुझे कितना अपना कर को समझते हैं। अल्लाह बोलते हैं बिअब्दिही, वो अल्लाह अपने बंदे को बुला लिया, अपने बंदे को बुला लिया तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। उस ज़माने में भी, इस ज़माने में भी मेराज है ना, एक कसौटी है, मेराज एक कसौटी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेकंडों में, ऐसा सेकंडों के अंदर अल्लाह के रसूल बैतुल मुक़द्दस गए, वहाँ नमाज़ पढ़े, बैतुल लहम, तूर सीना, फिर वहाँ से आसमान, एक एक आसमान में भी एक एक नबी से मुलाकात, फिर वहाँ तक ऊपर जाना सिदरतुल मुंतहा, जहाँ जाके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह इसके आगे मुझे आने की इजाज़त नहीं, अगर आगे बढ़ जाऊँगा तो जल जाऊँगा मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पहली मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी असली शक्ल में उसी वक्त में देखा था। 600 पर आजा ये उसे बोलेंगे, बहुत बड़े लंबे चौड़े हट्टे कट्टे रहीम शहीम, तो ये बड़े हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 600 पर, मामूली बात क्या। लेकिन अल्लाह के रसूल, वो जो सिदरतुल मुंतहा है ना, एक लाइन, एक बॉर्डर, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके आगे अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे वही, जो चाहे वो नहीं आ सकते। यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया हज़रत जिब्रील का। हज़रत जिब्रील कहते हैं कि आगे आऊँगा तो जल जाऊँगा। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कल हसीरिल बाली, उस वक्त उनकी क्या हालत थी, जैसे एक भट्टी सो बहुत पुरानी सड़ गई सो हसीरों को कचरे में डालते ना, वो क्या हालत रहती कि वैसी हो गई हालत उनकी, क्या कैसे लहीम शहीम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसी ताकत, ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन, उनके बारे में कुरान में बोला गया बड़ी ताकत वाले। लेकिन असल में अल्लाह का खौफ है ना तुम्हारे मेरे दिल के अंदर भी, अल्लाह का खौफ अगर सही माने में होगा तो हमारा भी गुनाह का ख्याल करते हुए भी ये हाल हो जाएगा। ये बड़ी ताकत होने के बावजूद उस लाइन के आगे कल हसीरिल बाली, फटी पुरानी बेकार की जो हसीर है, वो हालत हो गई हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की। खैर एक एक आसमान के अंदर एक एक नबियों से मुलाकात, तफसील का मौका रहेगा तो मैं बोलूँगा। ये मेराज का जो वाक़या है ना, ये मेराज का वाक़या इसरा एक है, ज़मीन का जो सफ़र है, ज़मीन का जो सफ़र मक्का से मस्जिद अक़सा, ये ज़मीनी सफ़र, इसको बोलते हैं इसरा। उसके बाद मस्जिद अक़सा से एक सीढ़ी रख दी गई, उसमें हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों में ले जाया गया, ऐसा भी कहते हैं। रिवायतों के अंदर ये भी बात आई है, सीढ़ी को इस ज़माने में हम ना समझना मुश्किल नहीं, वो बुर्राक़ हो या ये सीढ़ी हो, इसी को मेराज कहा जाता है, क्योंकि अरबी में अरीजा या अरज इसका माना आता है, मेराजुन का माना आता है सीढ़ी। में एक्सलेटर सब देखे हैं, लिफ्ट देखे हैं इस ज़माने में, यानी हम ना समझना क्या भी मुश्किल नहीं। सहाबा वो ज़माने में समझ को ईमान लाखों समझने का चांसेस नहीं था, कैसा जा पढ़ेंगे वो, लेकिन रत्ती बराबर भी शक नहीं करे। मैं इसीलिए हमेशा अपने तलबा को बोलता हूँ, मेराज का जो वाक़या है वो एक कसौटी है, एक लकीर है, उधर जो है जीतने वाला, इधर जो है हारने वाला। यानी अल्लाह के नबी की बात में सच्चा भरोसा सब नहीं, ऐसा क्या कि माने जा पैसे आकाना मुसलमानों की टीम के साथ रहे जा बोल के, जो दिल से नहीं मुंह से कलीमा जो पढ़ा था, मेराज का वाक़या सुनते ही क्या रे बाबा इतना ज़्यादा छोड़ते ना इन लोग, ये सब नहीं हो सकता बोल के फिर गए, तो वापस काफिर बन गए वो लोग। जो पक्के ईमान वाले थे, जिनके दिल में सही माने में ईमान था, उन लोगों का ईमान और बढ़ गया जब सुने अच्छा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बुला के मुलाकात भी कर लिए हैं और हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा अल्लाह देकर भेजे हैं, तो उनका ईमान और बढ़ गया। इसीलिए जो ही मेराज का वाक़या पेश आया, हज़रत उम्मे हानी के पास वापस आके अल्लाह के रसूल बोले कि ऐसा ऐसा हुआ,
حالانکہ بستر سے اللہ کے نبی جو اٹھے تھے نا، ان کے جسم کی گرمی بستر میں ایسے تھے، دروازے کی جو کنڈی ہے وہ ہل رہی تھی جانے کے وقت میں، وہ ابھی بھی حرکت میں ہے۔ اللہ پوری کائنات کو اسٹاپ کر سکتے، قدرت اللہ کی۔ اللہ کے رسول یہ نہیں بولے میں ہی جا کو آ گیا، اللہ مجھے لے کر گئے کر کے چھوڑے، وہاں سے پورا سوال ختم ہو جائے۔ کون سا سوال میں آنا نہیں؟ ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کافر خوشی خوشی اکڑتے ہوئے جا کو بولے، اب یہ بولے تو ابو بکر بھی پھر جائیں گے، توبہ کر لیں گے، کیا رہے ہمیں جا کو ان کو مانے نہ بول کو، کہیں کو ایسا کون جانے آنے ہو سکتا ہے؟ جا کو بولے حضرت صدیق اکبر بولے کون یہ سب بولے سو تمہارے صاحب کا محمد، تمہارے ساتھی محمد انہیں انہوں بولتے، انہوں بولے کیا، انہوں بولے کہ تم ایمان تھے۔ یہ ہے صحیح معنی میں ایمان، یعنی لاجک نہیں۔ تم کو اور مجھے ایک بات ہماری عقل میں سمجھ میں آئی، اس لیے اللہ رسول کی بات اگر مان لیتے ہیں تو یہ کمال نہیں ہے۔ میں عقل کو تسلی ہے، دل کو اطمینان ہے تو مانتا ہوں اسے۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی نہیں، اللہ کے رسول بولتے ہیں جنت ایسی جہنم ایسی، یہ ہوگا خبر میں، اگر یہ مار کر کھائیں گے، وراثت نہیں دیں گے، فلاں نہیں کریں گے، یہ گناہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول بولے کہ تو صحیح ایمان ہے تو یہ ایمان الذی جاء بالصدق وصدق به، اس دن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کر کے نام پڑا، اللہ کے رسول کو سچ ہے کر کے مانے نا، اس دن سے ان کو وہ نام پڑا صدیق۔ پھر بات پھر وہی ہو گئی کہ ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج، وہ آسمانوں میں ایک آسمان کے اندر جانا، وہاں پر جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خیر میں یہ بھی بول کے آگے بڑھ جاؤں، براق یہ برقن با را قاف، اس کا معنی آتا ہے کرنٹ، بجلی کو بھی، یعنی جو بیٹری کا سسٹم ہے یا سولار کے اعتبار سے سسٹم ہے یا کرنٹ کا سسٹم ہے، پوری دنیا ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی کرتے ہوئے جاتی ہے، یہ ساری کی ساری، چاہے وہ راکٹ کے اعتبار سے ہو، اسپیس میں تحقیقات کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے یہ ساری چیزوں کا اشارہ اسی سفر معراج کے اندر مل گیا، اسی سفر معراج کے اندر مل گیا۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنے کی سکت کیا بھی نہیں تھی صحابہ کو، اس زمانے میں ایسا کیا بھی نہیں، آپ اور میں تو دیکھ لی، لیکن اس زمانے میں صحابہ سچ مان کر ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول کو اسکریننگ میں آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے بولتا ہوں میں، جنت جہنم تو قیامت میں سارے ہم سب مر کر جانے کے بعد ہی ہوگا، لیکن جنت میں آنے کے بعد کیا کیا ہوگا وہ اسی وقت اللہ کے رسول کو فیوچر کا بتا دیا گیا، معراج کے اندر وہاں آسمان میں اسکریننگ کر کے گویا، اسکریننگ کر کے بتا دیا گیا جہنم میں کیسا ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ ایک کو دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ غذا سامنے رکھو ہے، ادھر غلاظت ہے، مثال کے طور پر پاخانہ ہے سمجھو نا، اسے چھوڑ کے وہ اٹھا کے کھاتا ہے، یہ کیا سزا ہے؟ کہیں کوئی اسے یہ حلال بیوی کے ہوتے ہوئے حرام عورتوں کی طرف نگاہ جو کرتا تھا نا، اس کی یہ سزا ہے۔ آگ اٹھا اٹھا کے، آگ کے شعلے ہیں نا وہ اٹھا اٹھا کے اس کو حلق کے اندر ڈال کے جلتے ہوئے اندر جا رہا ہے، یہ کس کی سزا؟ اللہ کے رسول پوچھے، یتیموں کا، بیت المال کا، امانت کا مال جو مار کے کھا رہا تھا نا، اس کی یہ سزا ہونے والی ہے۔ یہ ساری چیز ہم پر اللہ کا کتنا بڑا فضل، اللہ کا کتنا بڑا کرم، یہ ساری چیزیں ہوگی بول کے نبی کو بلا کے بتا دیا، اور ہم کو وہاں سے پوری چیزیں زمین میں شریعت کے احکام آئے ہیں۔ صرف اور صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو آسمانوں میں اوپر بلا کے اللہ ہمارے لیے دے کر بھیجے ہیں۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، وہ جو جہنم کے اندر کی جو وعیدیں ہیں جن گناہوں پر، تو اس سے ملنے والے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر قدم سے ہم کو ہزاروں کے سبق ملتے ہیں۔ بس آخر یہ بات ہے کہ کیسی بھی آزمائش آ جائے، ان مع العسر یسرا، معراج کے سفر کے اس واقعے سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے، کیسی مصیبتوں میں آزمائشوں میں اللہ کے نبی آئے، اس کے بعد اتنا بڑا انعام دنیا میں کسی کو بھی نہیں، کسی نبی کو نہیں، ایسا اتنا بڑا انعام، پورے اماموں کے سردار، پورے نبیوں کے سردار، پورے نبیوں کے امام۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی حالات آتے ہیں، لیکن حالات آنا یہ اسی لیے کہ اللہ کو بہت زیادہ نوازنا ہے، وہ نوازنے کے لیے مایوس ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، آمین۔